Assalamu alaikum. I'm Yasmin Zahra and I have lived for 10 years in Pakistan اور وہاں پہ میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ پریکٹس کر رہی تھی. کرنٹلی میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اور آتھر بھی ہوں. میں نے کچھ بکس لکھی ہیں اور میں آرٹیکلس بھی لکھتی ہوں اور میرا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی ہے جہاں پہ میں سائیکو ایجوکیٹ کرتی ہوں اسپیسیفکلی پاکستانی اینڈ سم ٹائمز انڈین پاپولیشن کو تھرو مائی ویڈیوز. میں نے ایک نیو سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے اٹ مائٹ بی یور کوسچن ٹو اور یہ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے. اس سیریز کا مقصد کیا ہے؟ ایکچولی مجھے بہت سارے ڈی ایمز ملتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے اور کیونکہ میں انڈیویجول سیشنز نہیں لیتی، میں سائیکو تھراپی نہیں کرتی ابھی، تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کو گائیڈ کروں، بٹ اٹس ناٹ پاسبل فار می ٹو گائیڈ ایچ اینڈ ایوری پرسن وائس نوٹ میں اینڈ تھرو ٹیکسٹ میسیجز. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم فرام می. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس سیریز کا آغاز کروں اور آپ کے جو ڈی ایم کے تھرو مسائل آتے ہیں ان کا حل تو نہیں کہہ سکتے بٹ اسمال گائیڈنس کہتے ہیں، وہ میں یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے تھرو پیش کروں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی سیریس مسئلہ ہے، اگر سیویئر مسئلہ ہے جدھر آپ کو لگتا ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تھراپی کی ضرورت ہے، تو آپ لازمی انڈیویجول سیشن لے کسی سائیکو تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے، یا شاید آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہو. سو یہ ویڈیو کسی بھی صورت میں تھراپی نہیں ہے، یہ صرف ایز این ایکسپرٹ، ایز اے پروفیشنل ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی میں آپ کو میرا جو تجربہ رہا ہے ان پرسنل لائف، ان مائی کلینک، تھرو مائی بکس، اس کے ذریعے جو ہے میں آپ کو جتنا ہو سکے گائیڈ کروں گی. دیٹس اٹ، دس از ناٹ تھراپی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنے ڈی ایمس کے تھرو جو اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں آپ سے کنسنٹ لیتی ہوں، آپ سے پرمیشن لیتی ہوں کہ کیا میں اس کے حوالے سے ویڈیو بنا سکتی ہوں یا نہیں. اور آپ کی پرمیشن کے بعد جب میں یہ ویڈیو بناؤں تو اس کو انونیمسلی بناتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنل انفارمیشن شیئر نہیں ہوگی اور یہ کیس اس طرح بیان کیا جائے گا جہاں اگلا بندہ نہیں سمجھے گا کہ یہ آپ ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک شخص کے کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ ان کی فیملی لو میرج کے لیے مان چکی ہے اور کچھ عرصے بعد ان کا نکاح ہے اور انہوں نے بہت مشکل سے اپنے فیملی کو منایا ہے، اور وہ بیچلر کی اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی ان کی پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہوئی اور وہ جاب بھی نہیں کرتے. اب ان کا سوال یہ تھا کہ کیا از اٹ اوکے کہ وہ جاب نہ کریں اور جو ہے وہ نکاح کر لیں یا شادی کر لیں. یہ دس از دا فرسٹ کوشچن. اینڈ دا سیکنڈ کوشچن از دیٹ کیا شادی، جاب اور پڑھائی تینوں کو ایک ساتھ لے کر بندہ چل سکتا ہے یا نہیں. اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کا جواب میں ایسے دوں گی کہ مرد جو ہوتے ہیں ان کا موڈ گریٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اے ٹی ایم کارڈ پہ، ان کے بینک اکاؤنٹ پہ اور ان کے اوورال ان کی سیونگز پہ، ان کے پیسوں پہ. جب مرد کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس پاور ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کے پاس پیسے کم ہو تو وہ ویسے ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. دیکھیں، شادی بذات خود ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. اس میں دو لوگ فرام ڈفرینٹ فیملیز، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، ڈفرینٹ لائکس اینڈ ڈس لائکس، وہ ایک چھت کے نیچے آ جاتے ہیں اور انہوں نے اب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. بہت چیلنجز فیس کرتے ہیں، بہت کچھ فیس کرتے ہیں اور بہت ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے سب. تو اس طرح کی سچویشن میں جب ایک مرد آلریڈی ڈپریشن میں ہے بیکاز آف ہز فائنینشیل سچویشن، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم دے سکتا ہے اگلا جو بندہ ہے اور جو اس کی وائف ہے اس کو پہچاننے میں، وہ کتنا ٹائم اور انرجی انویسٹ کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے، انہوں نے اگر وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو اپنے پیرنٹس پہ، یہ کل کو کچھ بھی کریں گے تو ان کو اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے کرنا ہوگا. حتیٰ یہاں تک کہ مطلب اگر انہوں نے باہر جانا ہے ڈنر پہ تو وہ بھی بیکاز فائنینشلی دا ڈیڈ از سپورٹنگ، وہ بار بار پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، اچھا کون سے ریسٹورینٹ جا رہے ہو. تو نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو شادی کے بعد
ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اتنے چھوٹے مسائل کے لیے آنسریبل ہو اپنے پیرنٹس کو. نہ صرف یہ بلکہ کسی بھی لڑکی کا دل نہیں کرتا کہ شادی کے بعد اس کا جو شوہر ہے وہ فائنینشیلی اسٹرانگ نہ ہو. چلے بہت اسٹرانگ نہیں لیکن اس حد تک کہ وہ عورت اس پہ ڈپینڈ کر سکے اور وہ اس کا سہارا ہو. اگر ایک عورت شادی کر رہی ہے اور اس کا شوہر جاب نہیں کرتا تو آپ مانے یا نہ مانے جتنے بھی پیرنٹس اچھے ہوں اس لڑکی کی عزت تھوڑی کم ہو جاتی ہے. لوگ اس کی ویسے رسپیکٹ نہیں کرتے. دیکھیں جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے اپنے گھر والے بھی اس کی تب زیادہ عزت کرتے ہیں جب اس کا شوہر اچھی طرح کماتا ہو, ایک اس کی رسپیکٹفل جاب ہو. یہ ریالٹی ہے. مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ از گڈ اور بیڈ, لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں. لڑکی کی رسپیکٹ تب ہوتی ہے شادی کے بعد لوگوں کے سامنے جب اس کا ہسبینڈ کما رہا ہے ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ آف سیلری اور وہ اپنے وائف کو بھی جو ہے تھوڑا بہت سپورٹ کر رہا ہے, اس کو کائنڈ آف پاکٹ منی دے رہا ہے, کپڑے لے کے دیتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جب یہ عورت کل کو کچھ شاپنگ کے لیے وہ جانا چاہے گی, اس کی کچھ نیڈس ہوں گی, ظاہر نیو دلہن کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں, وہ کچھ چیزیں لینا چاہتی ہے تو وہ بھی اس کو اپنے ساس یا سسر کو شاید رپورٹ دینی پڑے بیکاز دے آر دا ون ہو آر گیونگ دا منی. اور ایک ادھر جو کانفلکٹ آئے گا کہ شادی کے بعد اسپیشلی فیمیل ان کا چکر کبھی کبھار لگتا ہے ڈاکٹرز کے پاس, اور پھر یہ اس ٹائپ کے مسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے سسر یا ساس کے ساتھ ڈسکس کریں, لیکن اس میں پیسے لگتے ہیں اور اچھے خاصے لگتے ہیں. تو کیا وہ ان کے پیسے بھی اپنے لائک ان لاس سے لے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ کتنا کانفلکٹ کریٹ ہوگا بیکاز آف دس ون سچویشن. ان شخص کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم شادی, جاب اور پڑھائی کو ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں یا نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ چاہے لڑکا یا لڑکی 20 سے 30 کا جو ایج ہے اس ٹائم پیریڈ میں اس کا موسٹ پروڈکٹیو اور گولڈن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اور وہ اس میں بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ اس میں فیملی بنا سکتا ہے. بائی فیملی آئی ڈونٹ مین اونلی میرج بلکہ گیونگ برتھ ٹو چلڈرن. جاب بھی کر سکتا ہے, وہ جو ہے پڑھ بھی سکتا ہے, وہ اپنے فیملی کو بھی سنبھال سکتا ہے, وہ اپنے جو اس کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے. کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں 20 سے 30 تک میں جوانوں کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے, ایمبیشنز ہوتی ہے, سپنے, ڈریمز, فیوچر کو لے کے وہ بہت آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. تو یہ بہترین موقع ہے کہ بندہ اس انرجی کا اچھا فائدہ اٹھائے. جب ایک لڑکا کما بھی رہا ہوتا ہے along with all his other responsibilities تو وہ اس کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. دیکھیے شادی اسٹریسفل ہے اسپیشلی شروع کے 5 سالوں میں, لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی, دونوں کے لیے ایکولی. شاید لڑکی زیادہ روتی ہو, وی ڈونٹ کیئر, لیکن مرد کے لیے بھی ایکولی اسٹریسفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی دا فرسٹ 1, 2 اور 5 ایئرس. اور میجورٹی اسپیشلی یورپین کنٹریز میں ڈیورس اسی ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے. لیکن ایک شخص جو اس ٹائم پیریڈ میں شادی تو ہو گئی ہے, اوکے, اور پڑھنا تو ہے ہی, ان دونوں کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ کما بھی رہا ہے تو مینٹلی وہ اچھا فیل کرے گا. تو یہ جو اس کی اچھی فیلنگ ہے یہ اس کو ہیلپ کرے گی کہ وہ اپنے وائف کے ساتھ بہتر رویہ رکھے, اپنے پڑھائی پہ زیادہ دھیان دے, کیونکہ اگر دن میں صرف اس نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے شادی کے بعد, چاہے وہ کمائے یا نہ کمائے, وہ 1 گھنٹہ ہی پڑھے گا, لیکن کم سے کم وہ 1 گھنٹہ سکون سے پڑھے گا کیونکہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ ریلیکس ہے. لیکن اگر یہی شخص جاب نہ کرے اور نہ کمائے تو ذہنی سکون نہیں ہے اسے, اس لیے نہ وہ پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے, بلکہ یہ پاسبل ہے کہ وہ زیادہ اس کے ساتھ لڑے, اس کو نہ سمجھے, اور ایز اے ریزلٹ اس کانفلکٹ کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ وائف بھی لڑے گی اور ان کے بیچ میں کانفلکٹ ہوگا. تو میں کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ ایک شخص شادی کرے اور اس کے جو پیسے ہیں فائنینشلی وہ اس کے فادر, اس کے مدر یا اس کا بھائی یا کوئی بھی 3rd پرسن دے. مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا. بے شک وہ کچھ سال شروع میں اگر اچھی سیلری نہیں ہے تو وہ ان لاس کے پاس رہنا, جوائنٹ فیملی میں رہنا, دیٹس اوکے فار اے فیو ایئرس. لیکن یہ کہ تماماً چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی وہ فائنینشلی کسی اور پہ ریلائی کریں, اس کا سب سے بڑا نقصان پہلے اس مرد کو ہوگا
اور پھر اس خاتون کو.